سورة البقرہ آیت نمبر 249۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ لفظ ترجمہ ہے پھر لما جب فصلہ الگ ہوا طالوت بھی سات الجنود لشکر کے قالا اس نے کہا انا بے شک اللہ رب العزت مبتلی آزمانے والا کم تم کو بھی ساتھ نہر فاتو من جو شریبا پیے من سے ہو اس فا پس لیسا نہیں منی مجھ سے وا اور من جو لم نہ یطعم پیے ہو اسے فا پس انا بے شک ہو وہ منی مجھ سے الا مگر من جو اغترفا چلو بھرے غرفتن ایک چلو بھی ساتھ یدی ہاتھ ہی اپنے فاتو شریبو انہوں نے پیا من سے ہو اس الا مگر قلیلاً تھوڑے من سے ہم ان فاتو لما جب جاوزا گزرا ہو اس سے ہوا وہ وا اور الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے معا ساتھ ہو اس کے قالو انہوں نے کہا لا نہیں طاقت لا واسطے نہ ہمارے الیوم آج بھی برائے جالوت وا اور جنودی لشکر ہی اس کے قالا کہا الذین انہوں نے جو یظنون یقین رکھتے تھے انا بے شک ہم وہ ملاقو ملنے والے ہیں اللہ رب العزت سے کم کئی من سے فئت جماعت قلیلت تھوڑی غلبت غالب ہوئے فئتن جماعت پر کثیرتن زیادہ بھی ساتھ اذن اللہ رب العزت کے وا اور اللہ رب العزت مع ساتھ الصابرین صبر کرنے والوں۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ رب العزت تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا پس جس نے اس سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا اور جو اس کو نہیں پیے گا پس وہ میری جماعت سے ہوگا مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں کہنے لگے کئی مرتبہ اللہ رب العزت کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو اپنی معیت یعنی ساتھ سے نوازتا ہے۔ آیت مبارکہ میں نہر کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوا فلما فصل طالوت بالجنود پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا اب جس جہاد کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے اس کے واقعات کا بیان ہے۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں تھا لہٰذا جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ عنقریب ایک نہر آنے والی ہے مگر یہ تمہارے لیے امتحان کا وقت ہے اس میں سے پانی نہ پینا۔ طالوت یہ سب کچھ حضرت شموئیل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر کہہ رہے تھے چنانچہ کہا کہ اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہ پینا کیونکہ جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت سے نہیں رہے گا کیونکہ یہ ان کے لیے امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی
سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ صرف چلو بھر چند گھونٹ پی لینے کی اجازت تھی، سیر ہو کر پینا منع تھا۔ پھر جب وہ نہر آ گئی تو لوگوں کی اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی اور انہوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے ایک چلو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے، جبکہ جنہوں نے خوب پانی پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کی پیاس اور بڑھ گئی، وہ بزدل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت و طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آج تو ہم ان جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ لیکن ان لوگوں کے برعکس لقاء ربانی اور رضائے الہی کے مشتاق بندوں نے عرض کی کہ ایسا تو کئی مرتبہ ہوا کہ چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ رب العزت کے حکم سے غالب آ جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔